الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے، تو جو ہمیں کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اسی میں سے ایک فضیلت ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ بھی موجود ہیں۔ آئیں چلتے ہیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا۔ شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، جو لمحے تھے، جو لمحے تھے، جو لمحے تھے سکون کے
नसीमाए सबाए बहाराए जत है नसीमाए सबाए वो बस्ती अहले दिल की और दीवानों की बस्ती है वो बस्ती अहले दिल की और दीवानों की बस्ती है वो बस्ती दिल की और दीवानों की बस्ती गए जितने खिरद नाजा वो दामन तार ताराए गए जितने खिरद नाजा वो दामन तार ताराए जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुज़ारा जब भी हो उनके दर पर हाथ में रोज़े की जाली हो जब भी हो उनके दर पर हाथ में रोज़े की जाली हो जब भी हो के दर पर हाथ में रोज़े की जाली हो ये लम्हा है ज़िंदगी में खुदा फिर बार बार आए ये लम्हा है ज़िंदगी में खुदा फिर बार बार आए जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुज़ारा दिल मुज़तर वतन में अब तुझे कैसे करार आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़ी नसीब फ़रमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में सुन रहे थे। प्यारे बच्चों, आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनेंगे। प्यारे बच्चों, एक मरतबा एक शख्स जंगल से एक गो नामी जानवर को पकड़कर कहीं जा रहा था। अब ये गो क्या होती है बच्चों? ये गो छिपकली की तरह बड़ा सा जानवर होता है। तो रास्ते में उस शख्स का गुज़र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल के पास से हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। वो शख्स महफ़िल देखकर महफ़िल में मौजूद लोगों से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम करने लगा कि वो कौन है।
لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گو یعنی جو جانور تھا یہ آپ کے نبی ہونے پر ایمان نہ لائے۔ یہ کہہ کر اس نے جانور کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو پکارا تو اس نے کہا لبیک، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، اور اتنی بلند آواز سے کہا کہ محفل میں موجود سارے لوگوں نے سن لیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اب اس جانور نے جواب دیا کہ میرا رب اللہ پاک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے گو یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ گو نے بلند آواز سے کہا کہ آپ سارے جہاں کے رسول ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو نبی نہ مانا وہ ناکام ہو گیا۔ اب یہ کس نے بولا؟ یہ جانور جو تھا گو نامی جانور، اس نے پوری باتیں کری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جب پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے کہ اس نے جواب دیا کہ میرا رب اللہ پاک ہے۔ جب پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں، تو اس گو نامی جانور نے بلند آواز سے کہا کہ آپ سارے جہاں کے رسول ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو نبی نہ مانا وہ ناکام ہو گیا۔ اب بچوں، جس شخص نے جانور کو سامنے رکھا تھا وہ بھی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایسا اثر ہوا کہ وہ شخص فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جس وقت آپ کے پاس آیا تو میری نظر میں آپ سے زیادہ ناپسند کوئی آدمی نہیں تھا، لیکن اب آپ میرے نزدیک میری اولاد بلکہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے تیرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھائی۔ پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ یہ غریب انسان ہے، آپ سب مل کر اس کی مدد کریں۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں نے اسے بہت کچھ دیا، یہاں تک کہ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کو 10 اونٹنیاں دیں۔ پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ کس طرح ایک جانور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور جواب بھی دیا، اور ساتھ ہی جو شخص اسلام لایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مالی مدد بھی کی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مشکل لے کر آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشکل آسان فرما دیتے۔ تو پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے، اور ساتھ ہی آپ کی یہ شان تھی کہ جانور بھی آپ کی باتوں کو سن کر سمجھتے پھر ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال جو حکم ہمیں ارشاد فرمائے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں۔ چلتے ہیں اب دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے مریض کی عیادت کرنا، اس کی طبیعت پوچھنا۔
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ کبھی بھی کسی بھی صحابی کے بیمار ہونے کا پتہ چلتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ اگر کوئی شخص 3 دن تک مسجد سے غائب رہتا تو آپ اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا کرتے، اگر وہ بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے، اور عیادت کے لیے اگر مدینہ شریف کے آخری کنارے تک بھی جانا پڑتا تو تشریف لے جاتے اور اپنے صحابہ کی عیادت فرماتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ ہر امیر و غریب کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، لا بأس طہور ان شاء اللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، مریض کی عیادت کرنی چاہیے۔ آئے ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 فرامین سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغات میں بیٹھتا ہے، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے رات تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ثواب کی امید پر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری عادت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی عادت سنتے ہیں؟ مبارک عادت۔ کون سی عادت؟ مبارک عادت۔ اور آج ہم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت سنی وہ کون سی تھی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت فرماتے، جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو آپ بھی یہ سنت پر عمل کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کا کوئی دوست بیمار ہو تو اپنے والد صاحب کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس طرح کی اچھی عادات اپنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے پاس عیادت کرنے جائیں گے تو آپ وہ خوشی ہوگا، اور زیادہ دیر نہ بیٹھیں، اس کی عیادت کریں۔ اور آپ نے عیادت کا طریقہ بھی سنا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اس کو کیا فرماتے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ تو آپ یہ الفاظ یاد کر لیں کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی نصیب ہوگی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں سنتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے چھوٹے بچوں سے پیار کرنا۔ چھوٹے بچوں سے پیار کرنا کون سی سنت ہے؟ چھوٹے بچوں سے پیار کرنا۔ پیارے بچوں، چھوٹے بچوں سے پیار کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تو آپ انہیں پیار کرتے، ان کو چومتے اور انہیں سونگتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے چھوٹے بچوں سے پیار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل